ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی، بڑائی و حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے انگنت و بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بعد ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین کے درخت کے پتوں سے زیادہ، اور کائنات کے ذرات سے زیادہ درود و سلام کا پھول نچھاور فرما ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات۔ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 70 آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا حکم دیا ہے اپنے مومن بندوں کو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی باتیں کیا کرو تو قول سدید، درست بات، صحیح بات اور سچ بات اپنی زبان سے نکالو۔ دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہم کہیں بھی رہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھ لیے، جمعہ آ گئے، کسی کے جنازے میں شریک ہو گئے، بس ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ہم اور آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین کے احکام کو بلا چھو چرا بجا لانا ہے، کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، ان چیزوں سے رک جانا ہے، باز آ جانا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا جامع مطلب۔ اور دوسری بات وقولوا قولا سدیدا، فرمایا کہ جب بھی تم کوئی بات کرو تو قول سدید، درست بات، صحیح بات، ٹیڑھا پن والی بات نہیں، دھوکہ دھڑی والی بات نہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے والی بات نہیں، بلکہ قول سدید، درست بات، صحیح بات اپنی زبان سے نکالو۔ جب ہم اور آپ صحیح بات اپنی زبان سے نکالیں گے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، جب یہ دو کام کریں گے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا بھائی؟ کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ دنیا میں ہمیں اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ کام کیجئے، آپ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے، تو ہم اور آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی ہمیں اور آپ کو دو کام کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس کا فائدہ بھی بہت بہترین اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اگر آپ یہ دو کام کریں گے ہم اور آپ، تو اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اعمال کو سنوار دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی سے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے گا، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین دے دے گا۔ اور جسے زیادہ سے زیادہ توفیق مل جائے نیک کام کرنے کی، ظاہر سی بات ہے اس کا بیڑا پار، اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے رہا ہے، تو وہی انسان بڑے خوش نصیب اور کامیاب ہونے والا ہے۔ اور دوسرا فائدہ دیکھیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العالمین
یہ دو کام کرنے کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی رہتی ہے، گناہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر یہ دو کام کریں گے، کہیں بھی رہیں گے اللہ رب العالمین سے ڈریں گے اور اپنی زبان سے صحیح بات، درست بات نکالیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور جس کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے، اس سے بڑا خوش نصیب بندہ اور کون ہو سکتا؟ کوئی ہو سکتا نہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طرح سے صحیح اور درست بات، سچ بات اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بولنے کے لیے، نکالنے کے لیے کہا، اور سچے لوگوں میں رہنے کے لیے، سچے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے بھی کہا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، یعنی سچائی کو لازم پکڑ لو، اپنی زبان سے حق بات، درست بات اور صحیح بات نکالو، اور آپ کے جو ساتھی ہو، آپ کا جو سنگت ہو، وہ بھی صحیح ہو، سچ بولنے والا ہو اور نیک آدمی ہو، شرابی، جواڑی اور جو ہے اسی طرح سے بدماش اور طبماش جو ہے قسم کے لوگوں سے جو ہے آپ الگ رہیں اور اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں، کیونکہ اچھے لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے تو اچھی چیزیں آپ کو سیکھنے کی ملیں گی اور آپ کی زندگی میں بھی اس کا جو اثرات دیکھنے کو ملے گا میرے بھائی اور دوستو۔ اسی لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، سچائی کو لازم پکڑ لو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ان 3 صحابہ کرام کے توبہ قبول کرنے کے بعد دیا جو جنگ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے اور کوئی عذر ان کے پاس نہیں تھا، کوئی عذر بھی نہیں تھا اور پیچھے رہ گئے تھے، لیکن منافقین کی طرح جھوٹی عذر ان صحابہ نے بیان نہیں کیا، بلکہ سچ سچ بتا دیا اللہ کے رسول کے سامنے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ جب سچ بولا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اپنے گناہوں کو مان لیا، تو پھر یہ اعتراف کر لینے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچایا، اور جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ بھی قبول کی۔ کیسے عذاب سے بچا لیا؟ انہم رجس ومأواہم جہنم، وہ لوگ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے جھوٹی عذر بیان کیا تھا اور جھوٹی باتیں بتائے تھے۔ اصل میں اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور پورا واقعہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو سنیں گے تب آپ کو باتیں سمجھ میں آئے گی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر میں بالکل بہت ہی تندرست تھا اور میں بہت مالدار تھا، کوئی عذر میرے پاس نہیں تھا، بالکل ہٹے کٹھے تھے، لیکن قافلہ روانہ ہو گیا جنگ کے لیے۔ میں نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر سے جاؤں گا اور قافلہ میں جا ملوں گا، میں بھی شامل ہو جاؤں گا، لیکن جب میں تھوڑی دیر سے روانہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں قافلہ بہت آگے نکل چکا ہے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں، پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گئے۔ اس طرح سے ہم جنگ تبوک میں جو ہے پیچھے رہ گئے اور شامل نہیں ہو پائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ارے جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے یا تھوڑی دیر کے بعد وہ نیک کام ہم کر لیں گے، لیکن اس طرح ہوتے ہوتے کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، وہ آدمی چھوٹ جاتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قافلہ جنگ کے لیے آگے نکل چکا تھا اور میں نے پیچھا کیا لیکن نہیں پایا، میں گھر واپس آ گیا۔ جب گھر سے میں نکلتا تو یہ بات سوچ کر کے میں غمزدہ ہو جاتا کہ میرے علاوہ کوئی اور اس جنگ میں جو ہے جنگ سے پیچھے نہیں رہا ہے سوائے منافقین کے، یا جو معذور ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، وہی لوگ، کیونکہ اس جنگ میں تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو جو ہے جانے کا جو حکم تھا، تمام مسلمانوں کو جانے کا حکم تھا اس جنگ میں، لیکن یہ پیچھے رہ گئے اس سستی کی وجہ سے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لوٹ کر کے آنے لگے تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچنے لگا کہ اللہ کے رسول جب آئیں گے تو ہم جھوٹی عذر بیان کر دیں گے کہ گھر میں میرا یہ ہو گیا تھا، یہ وہ ہو گیا تھا، طرح طرح کے خیالات آنے لگا انسان ہونے کے ناطے۔ فرماتے ہیں
جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، میرے دل سے سارے کے سارے جھوٹے خیالات نکل گئے، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں سچ ہی بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور سچ بول کر کے ہی میں اللہ کے رسول کی ناراضگی سے نجات پا سکتا ہوں، سچ ہی بولوں گا چاہے جو ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ گئے، ایک ایک آدمی آنے لگے اور اپنے عذر بیان کرنے لگے کہ میں نے اس کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، میرے پاس یہ عذر تھا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حالات کو جانتے نہیں تھے، ان کے ظاہری حالات کو، ان کے عذر کو قبول کر لیے اور ان کے لیے استغفار کی دعا کیا کہ جاؤ تمہارے گناہوں کا اللہ معاف کرے، اور تمہارے باطن کو دل میں کیا ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح کہ ان کی تعداد جو ہے 80 ہو گئی، 80 تک کی تعداد ہو گئی، اور جو ہے کعب بن مالک بھی آئے اور ان سے پوچھا کہ تو کیوں پیچھے رہ گیا تھا، تیرے عذر کیا تھا؟ انہوں نے سچ بولا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کہتا ہوں میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بالکل میں اس جنگ کے موقع پر ہٹھا کٹھا تھا، تندرست تھا، مال و دولت بھی میرے پاس بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہاں سے ہٹ جاؤ، تو یہاں سے ہٹو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ یہ لوگ تو اپنا عذر بیان کر دیے، لیکن تو ہٹھا کٹھا تھا، مالدار بھی تھا، اور تو نہیں کیا، جاؤ ہٹو یہاں سے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم، کوئی فیصلہ تمہارے حق میں صادر ہو جائے۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو منع کر دیا کہ کعب بن مالک سے کوئی بات چیت نہیں کرنا، ان سے کوئی ملاقات نہیں کرنا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کوئی دوسرا صحابہ مجھ سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عذر نہیں تھا اور ہم پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے ان کو۔ اس طرح سے 50 راتیں گزر گئی، 50 دن تک۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی چوڑی زمین ہونے کے باوجود میرے لیے یہ زمین جو ہے تنگ پڑ چکی تھی، میں پریشان تھا۔ 50 راتیں گزرنے کے بعد جبل صلا ایک پہاڑ ہے، وہاں سے آواز آتی ہے، ابشر یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اور کہ میری مشکلیں ٹل گئی ہے، اور میں سجدے میں گر گیا۔ پھر کہا کہ تمہاری توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آ گئی ہے تمہارے بارے میں، تم خوش ہو جاؤ۔ کعب بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، آپ کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا ہے۔ کہا کعب بن مالک خوشخبری ہو تمہارے لیے، تم خوش ہو جاؤ، تم نے سچ بولا، تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لیا اور اس عذاب سے بچا لیا۔ کون سے عذاب سے؟ جنہوں نے جھوٹا عذر بیان کیا تھا، جن منافقین نے، انہم رجس و ناپاک ہے، وماواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں آیتیں نازل کی کہ یہ ناپاک آدمی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، منافق ہے، اور جو ہے جھوٹے عذر بیان کر رہا ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے کعب بن مالک تو خوش ہو جاؤ، تو نے سچ سچ بتا دیا، اللہ نے تیرے توبہ بھی قبول کر لیا، اور جو ہے تیرے لیے جو ہے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ خوش ہوا، میں نے اپنا سارا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ مال اپنے پاس بھی رکھو۔ تو میرے بھائیوں، بخاری شریف کی اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ سچ بولنے کی وجہ سے، سچائی کو لازم پکڑ لینے کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ آج تو انسان تھوڑی تھوڑی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے اور اس کو جو ہے معمولی گناہ سمجھتا ہے، یہ کبیرہ گناہ جھوٹ بولنا، بڑا گناہ ہے، کتنا خطرناک سزا ہے بھی بتاؤں گا۔ آپ صرف یہی نہیں بلکہ سچائی کو لازم پکڑنا، یعنی ہمیشہ سچ بولنا، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ آپ 22واں پارہ کو کھولیں گے تو شروع ہی صفحہ کے اندر آپ کو یہ آیت کریمہ ملے گی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور بھی دوسری لوگوں کی صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں،
ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور بہت ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اینڈ میں آخر میں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے یعنی جو سچ بولتا ہے ایسے مرد عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ مغفرت تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، دوسرے گناہ کو، وہ اجرا عظیما، اور بڑا اجر، بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ بہت بڑا اجر یعنی کتنا اجر دے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ جنت اس کو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو اندازہ لگائیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کی بھی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7واں پارہ کے اندر فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین اعلان کرے گا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، آج کے دن سچوں کو ان کے سچائی ہی فائدہ پہنچائے گی، یعنی جو دنیا میں سچ بولا کرتا تھا اور سچائی کو لازم پکڑا تھا، یعنی ہمیشہ سچ ہی حق بات درست بات بولا کرتا تھا، آج قیامت کے دن ہے، لوگ پریشان حال ہوں گے، لیکن وہ سچائی ان کے لیے قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گی۔ کیا فائدہ؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے لیے نہریں ہوں گی، جو باغات طرح طرح کی نہریں ہوں گی اور جو ہے باغات ہوں گے، یعنی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کس وجہ سے؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ یہاں تو لوگ کچھ نہیں سمجھتا ہے، لو تھا بھائی دن بھر میں کتنے جھوٹ، کیا سمجھتے ہو یہ گناہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، زبان کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ سچ بولنا یہ متقین نیک لوگوں کی صفات ہے، اللہ رب العالمین کے مومن بندوں کی صفات ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین محبت کرے اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سچ بولنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، انبیاء کرام کا شیوا ہے، انبیاء کرام کا یہ اخلاق ہے۔ چنانچہ بعض انبیاء کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس طرح سے قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان صادق الوعد۔ یہ سب سارے کے سارے سچ بولا کرتے تھے، اور جب باری آئی ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہی لوگ جو ہے آپ کو الامین صادق کے القاب سے ملقب آپ تھے، امین اور صادق، سچ بولنے والا اور امانت دار آپ کو تو مکہ کے کفار مکہ بھی آپ کو جو ہے مانتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھتے ہیں دعوت تبلیغ کے لیے اور کہتے ہیں کئی لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور وہ جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات کو مانو گے؟ کہا ہاں، ما جربنا علیک الا صدقا، اس لیے کہ ہمیشہ میں نے آپ کو سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مکہ کے کفار، بہت سارے کفار وہاں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے جانی دشمن آپ کے چچا ابو لہب، وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو ہمیشہ میں نے سچ بولتے ہوئے پایا، آپ کی بات کو مانیں گے؟ تب اللہ کے رسول نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارا ہو جائے گا اور عجم بھی تمہارا ہو جائے گا۔ چنانچہ ابو لہب نے بد دعا دی اور کہا تھا تبت لگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ہاتھ اور ہاتھ ٹوٹ جائے، اے تبت لگا یا محمد آپ ہلاک ہو برباد ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح سے اس نے بد دعا دی۔ تو میرے بھائی اور دوستو اس حق وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی تو غیر آپ کے دشمن بھی اپنا رہے ہیں،
اور غیر بھی مان رہے ہیں میرے بھائیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا، آپ کی پیروی کر کے، آپ کی اتباع کر کے ہم اور آپ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کے پر جنت کی ضمانت دی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو سچائی کو لازم پکڑیے۔ بخاری کی حدیث ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑ لو، سچ بولا کرو۔ کیوں؟ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، بے شک یہ سچ بولنا، یہ سچائی آپ کو نیکی کا راستہ دکھاتی ہے۔ سچ بولنا یہدی الی البر، آپ کو ہدایت کرتی ہے کس طرف؟ بر کی طرف، نیکی کی طرف۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور یہ نیکی، یہ بر آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اے لوگو تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ یہ جھوٹ جو ہے وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ کذب، یہ جھوٹ تجھے گناہ کی طرف لے جائے گا۔ آج جھوٹ بولو گے، کل کوئی اور تم جو ہے گناہ کے کام کر سکتے ہو، گناہ کی طرف لے جائے گا، اور گناہ کہاں لے کر کے جائے گا؟ جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں، اس لیے اس کو لازم پکڑیے، اسی میں جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہے اور بھلائی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سچا بولنے والوں کے کتنے بڑے جو ہے اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور کس طرح سے ان کو بشارت دی گئی ہے۔ اور جھوٹ بولنے والوں کا انجام جانتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ سب دنیاوی جو ہے عذاب ان کا سنیے، اس کے بعد اخروی عذاب۔ دنیا میں اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ انسان جو ہے بے چین رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ دوسری بات، اس کے جو ہے روزی روٹی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی روزی روٹی سے برکت اللہ رب العالمین اٹھا لیتا ہے، اگرچہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں دنیا کے اندر، لڑائی جھگڑا اور فساد ہوتے ہیں، اور پھر شرمندگی بھی اس کو اٹھانے پڑتی ہے۔ جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بولا ہے تو شرمندگی اور ندامت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ دنیاوی نقصانات تو بے شمار ہے میرے بھائیوں اور دوستوں جھوٹ بولنے کا، لیکن آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ کہاں بچ کر کے جاؤ گے؟ دنیا میں بچ جاؤ گے تو آخرت میں کہاں جاؤ گے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جھوٹ بولنے والوں، باتوں باتوں میں جھوٹ بولنے والوں، سن لو سگوڑی کے لوگوں کتنا خطرناک عذاب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، انبیاء کرام کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کے اندر جتنے بھی حدیثیں ہیں وہ سب کے سب صحیح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں، دو آدمی آتے ہیں اور ارض مقدس، ایک پاک اور مقدس زمین کی طرف مجھے لے کر کے جایا جاتا ہے۔ میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہے۔ جو آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہے، لوہے کا ایک حملہ کرنے والا سامان ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کے باش میں مارتا ہے، یہاں باش میں مارتا ہے اور گدی کی طرف لے جاتا ہے، پیچھے کی طرف پورا چیر دیا جاتا ہے، اور پھر دوسرے باش میں بھی لگاتا ہے، پھر چیر دیا جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر بار بار قیامت تک اس طرح سے وہ عذاب میں مبتلا رہے گا، قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قیامت کب قائم ہوگی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس طرح کے عذاب میں وہ ابھی بھی مبتلا ہے، اس طرح سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے آدمی بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے دردناک اور خطرناک عذاب میں مبتلا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، ان کی جھوٹ مشہور ہو جایا کرتا تھا، دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا، صبح کو نکالتا گھر سے جھوٹ بولتا اور جگہ جگہ جھوٹ بولتا، اپنی باتوں میں جھوٹ بولتا، جھوٹی باتیں بول کر کے دوسروں کو ہنساتا، کاروبار میں جھوٹ بولتا اور لین دین میں جھوٹ بولتا، یہ جھوٹ بولتا تھا دنیا کے اندر، یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں عذاب کو برداشت کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور آپ یہ جان لیجئے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، مذاق میں بھی بہت سارے لوگ ہیں نا
مذاق میں جو ہے غلط بیانی اور جھوٹ جائز سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے، جیسے ہی سنجیدگی میں اور متانت میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور بڑا گناہ ہے، ویسے ہی مذاق میں بھی اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ویسا ہی گناہ ہے۔ جی، نسائی کی حدیث ہے، وہ صحیح باتیں نہیں کرتے بغیر دلیل کے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس شخص کے لیے ہلاک ہو، وہ شخص برباد ہو جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یعنی مذاق کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ میں تو یوں ہی جو ہے جھوٹ بولتا تھا، مذاق کرتا تھا۔ یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے میرے بھائی اور دوستو، اندازہ لگائیے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے اپریل فل مناتا ہے، ابھی اپریل کا مہینہ آ رہا ہے نا، 1 اپریل کو جو ہے وہ دوسروں کو بیوقوف بنائے گا اور جو ہے اس طرح سے کہے گا، کچھ بھی وہ جو ہے جھوٹ بول کر کے جو ہے بیوقوف بناتا ہے اور بعد میں کہتا ہے یوں ہی میں تجھ سے جھوٹ بولا جو اپریل فل منا رہا ہوں۔ یہ کفار کا رسم ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے کاموں سے، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے ساتھ بھی ہمیں اور آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے، بہت خطرناک اس کا اثر ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ ہمارے گھر میں تشریف فرماتے، میری امی نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ بن عامر ادھر آؤ، میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے کیا چیز دینا چاہتی ہے؟ کہا میں یہ کھجور اس کو دینا چاہتی تھی، یہ ارادہ رکھتے تھے کھجور دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتی تو یہ بھی جھوٹ میں لکھا جاتا، کچھ نہیں دیتی تو یہ بھی جھوٹ میں لکھا جاتا۔ آج کل ہماری ماں اور بہنیں خواتین اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ادھر آؤ یہ چیز دیں گے، وہاں جاؤ یہ چیز دیں گے، پھر نہیں دیتے ہیں میرے بھائیوں، یہ جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا تو ایک اور لحاظ سے بہت ہی برا سنگین ہے، جرم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی تربیت جھوٹ پر ہوگی۔ جب تربیت جھوٹ پر ہوگی تو پھر جو ہے اپنے ماں باپ سے اس طرح سیکھے گا، بڑے ہوگا تو وہ بھی جھوٹ بولے گا، اور جو ہے جب وہ اس طرح سے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے جھوٹ بولے گا تو جھوٹ بولنے والے کو بھی گناہ اور اس کے ماں باپ کو بھی گناہ۔ جی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی آدمی برا طریقہ، برا راستہ اختیار کرتا ہے اور جو ہے اس سے کوئی دوسرا آدمی وہ برا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، برا کام کسی نے ایجاد کیا اور اس کو دیکھ کر کے کسی اور آدمی برا کام شروع کر دیا، تو جنہوں نے پہلے کیا اس کو تو گناہ ملبے کرے گا، جو کر رہا ہے اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا، اور کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر دنیا میں چین چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں اور روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں اور جو ہے آخرت میں جنت چاہتے ہیں، آخرت میں دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو جھوٹ سے بچنا ہوگا، سچائی کو لازم پکڑنا ہوگا، حق بات، درست بات اور صحیح بات اپنی زبان سے نکالنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ